لله الذي لم يزل عالما قادرا قيوما عليما خبيرا وسميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس کو اللہ نے زبان دی ہے مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا، پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، انتہائی محبتوں کے لائق عشاقان رسول، محبان اہل بیت، السلام علیکم. میں مختصر وقت کے اندر چند ایک معروضات آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہوں گا. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ کے چہروں کے تاثرات بھی دیکھ رہا ہوں، جس پر تھکاوٹ اور نیند کے آثار نمایاں ہیں. حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ نور کی برسات ہو، وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب ہاتھ کھڑا کرے جو مرنے کے بعد بھی چہرے کو سلامت چاہتا ہے. میں کہ تھوڑا سا آپ کو میں اس طرف لے جاؤں کہ ہم مرنے کی بھی تیاری کر لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. آقا علیہ السلام نے دعا دی. آقا نے بول دیں، آقا نے آئے مل کے آقا کی دعا لیتے ہیں. آقا نے فرمایا اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. جس نے میری حدیث کو سنا، جو سن رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، سن کر یاد کیا، یاد کر کے آگے پہنچایا. میری ایک خواہش ہے رسول اللہ کا میلاد منانے والوں، جتنے اسٹیج پہ جلوہ گر لوگ ذی احتشام زعماء بیٹھے ہیں اور مندوبین بیٹھے ہیں، عشاقان رسول بیٹھے ہیں، میری ایک خواہش ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چہرے سلامت ہوں، اور اس کا
بہترین انتظام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس نے میری حدیث کو سنا، اور آپ سب سن رہے ہیں، جس نے میری حدیث کو سنا اور سن کر یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ آپ فرمان رسول سن رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کا فرمان سنتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ حاضرین گرامی قدر، تو یہ بھی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور میں اگلی حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بھی بن جائے اور آپ کا تھوڑا سا جو تھکاوٹ کے اثرات ہیں وہ بھی ذرا کم ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہم یہاں پہ بیٹھے میلاد منا رہے ہیں۔ میرے بھائی عابد خیال فصیح اللسان، اللہ پاک نے آپ کو بڑی نوازشوں سے نوازا ہے، اور آپ بڑی محبت کے ساتھ آگے جامی علی رحمہ کا جو کلام سنانے والے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، نعت کا سننا اور نعت کا سنانا، نعت کا سننا اور نعت کا سنانا، نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے، نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے، اور نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہم نعت سنتے بھی ہیں، نعت سناتے بھی ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، وہ مجالس ذکر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کسی عام جگہ پہ نہیں بیٹھے، آپ میلاد شریف کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ محفل ذکر میں بیٹھے ہیں، آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، محفل نعت میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اس کے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے لے کر عرش تک فرشتوں کو جگہ ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنی جگہ کہاں پہ پر رکھیں، اور اتنی جگہ مملو ہو جاتی ہے کہ فرشتے وہاں پہ اتنے زیادہ تعداد کے اندر ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اتنی رحمت نزول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بہت ساری احادیث کا، چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، اور بہت ساری احادیث کا ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، جو مجھ پہ جو درود پڑھتا ہے وہ بول دے، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، آقا نے فرمایا اس کے باپ کا نام، ماشاءاللہ، اس کے باپ کا نام، اس کی گلی کا نام، اس کے محلے کا نام لکھ کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ آپ محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، اب درود و سلام کے نذرانے بھیج رہے ہیں، اور آپ خیال کر رہے ہیں کہ ہم فتح پور میں بیٹھے ہیں اور ہم سکول کی اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لیں، میرے کریم آقا کا فرمان ہے، جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے باپ کا نام، اس کی گلی اور اس کے محلے کا نام لکھ کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جو محفل میلاد مناتے ہیں اور ذکر کو سجاتے ہیں، رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا ان کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ اور حاضرین گرامی قدر، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ محافل میلاد کیوں مناتے ہیں، رانا صاحب آپ بڑے تیز و احتشام کے ساتھ محافل ذکر اور محافل نعت کیوں مناتے ہیں بھائی، تو آپ یہ کہا کرو کہ ہم مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ ابتداً میں نے جملہ کہا، صرف 3 باتیں کہہ کے میں اپنی گفتگو کو اب ختم کرنے والا ہوں، اور جو اس محفل کو سجاتا ہے
جو اس محفل میں آتا ہے وہ یہ جملہ سن لے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ محفل میلاد کیوں سجاتے ہو رانا صاحب، اگر کوئی پوچھ لے کہ محفل میلاد کیوں سجاتے ہو، اگر کوئی پوچھ لے کہ تم محفل میلاد میں کیوں آتے ہو، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تم محفل میلاد میں کیوں پڑھتے ہو، تو فقط لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا، فقط ایک جملہ کہنا ہے، ہم مرنے کی تیاری کرتے ہیں. مرنے کی بولنے ذرا. اب کہیں گے میلاد کا ذکر ہے، علامہ صاحب نے موت کا ذکر کر دیا. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے اور وہاں پہ بڑی محبت کی بات ہونی چاہیے، اور آپ نے آ کر موت کا جو ہے وہ ذکر چھیڑ دیا. حاضرین گرامی قدر، موت نعمت ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف میں نے بات کی. موت اور مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں آپ کے مزاج کے خلاف بھی اگر بات کروں. میں نے تو اپنے من کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے بات کرنا ہے، اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر توجہ فرما لیں گے تو آپ کا فائدہ بھلا ہو جائے گا. موت نعمت ہے. کہہ دیں ذرا، جس نے مرنا ہے وہ کہہ دے. آج گنج شکر کا سگ آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ جملے سننے کے بعد موت سے ڈر بھی نہیں لگے گا. موت نعمت ہے. بول دیں ذرا، جس کی زبان اپنی ہے وہ بولے. موت اور نعمت کا انکار کفر ہے. نعمت کا انکار، مومن اس کو خوشی سے گلے لگاتا ہے. مومن اسے موت مانگنی نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے. آئیے، اگر کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو تو کیا کہنا؟ مرنے کی تیاری کرتے. حضرین گرامی قدر، ایک میلاد کا نقشہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو ختم. جب آدمی کو کندھوں پہ اٹھا کے جنازہ لے کے جایا جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. کس کے اندر؟ اور ہمارے سامنے ایک بڑی بھیانک تصویر کشی کی جاتی ہے. بڑی گہری قبر ہوگی، اندھیرا ہوگا، کوئی والی نہیں ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سانپ آ جائیں گے، بچھو آ جائیں گے، اندھیرا ہوگا. اسی طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، ایک تصور یہ فقیر آپ کے سامنے حدیث کی روشنی کے اندر رکھنا چاہتا ہے. ایک تصور، باقی سارے تصور آپ سنتے رہتے ہیں. ایک فقط تصور رکھنا چاہتا ہوں. جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، حاضرین گرامی قدر، سانپ بھی آئیں گے، کیڑے بھی آئیں گے، مکوڑے بھی آئیں گے، اندھیرا بھی ہوگا جس کا کوئی نہیں ہوگا. پھر دہراتا ہوں، اندھیرا بھی ہوگا، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے جس کا کوئی نہیں ہوگا. ہماری قبروں میں سانپ نہیں آئیں گے، ہماری قبروں میں بچھو نہیں آئیں گے، ہماری قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا، رخ مصطفیٰ کا اجالا ہوگا. حضرت گرامی قدر، کیوں؟ اگر کوئی پوچھے تو میں نے کہا تھا، یہ عرضی پیش کی تھی کہ ہم مرنے کی تیاری کرتے ہیں. ہم محافل میلاد کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مرنے کی تیاری کرتے ہیں. حضرین گرامی قدر، جو ہی اس کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا، مٹی اس پر ڈال دی جائے گی، لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم، جب کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ایک والی ہے، ایک وارث ہے، ایک آقا ہے، ایک مولا ہے، جب کوئی نہیں آئے گا، ہماری قبر میں مدد کے لیے رسول اللہ آئیں گے. کریم آقا کا دیدار بے حجاب ہوگا. اور حاضرین گرامی قدر، ہمیں یہی سنایا گیا کہ اندھیرے ہوں گے، یہ ہو جائے گا. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ لائٹ لگ جائے اور یہ چھوٹا سا بلب لگ جائے تو اندھیرے مٹا دیتا ہے اور روشنی کر دیتا ہے. اور جس کے رخے زیبا سے چاند بھی خیرات لے، سورج بھی خیرات لے، ستارے بھی خیرات لے، کائنات کی روشنیاں اور رعنائیاں جس کے چہرہ والضحا کا صدقہ ہے، اور جو چہرہ والضحا اس طرف توجہ فرما دیں گے، وہاں پہ قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا، رخ مصطفیٰ کا اجالا ہو جائے گا. اور پھر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو، رسول اللہ پر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، کہا کر مرنے کی
تیاری کرتے ہیں، بس اس کو قبر میں لٹایا جائے گا۔ حاضرین گرامی کا تو لوگ کہتے ہیں جناب قبر کے اندر چلے گئے، بس مر گئے مر گئے مر گئے، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں، مر گئے یہ سنا، بس مر گئے۔ حاضرین گرامی قدر اگر مر گئے کی رٹ لگاتے تو حاضرین گرامی قدر بس پھر اس کو مٹی کے اندر مل گیا تھا، اس کو غسل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو نئے کپڑے پہنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے، نئے کپڑے بھی پہنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ بن ٹھن کے جائے، تیار ہو کے جائے، کریم آقا کی زیارت ہوگی۔ اور حاضرین گرامی قدر گنبد خضرا سے لے کر اس کی قبر تک تمام پردوں کو ہٹایا جائے گا، چہرہ بدوہا دکھایا جائے گا۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آج میلاد کا یہ لنگر لے کے جائیں کہ اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اٹھا کے بولیں۔ یہ بہت ساری، کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، بہت ساری احادیث کو میں اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام بخاری جو ہے وہ مسلم، ترمذی، نسائی، تمام کتب صحیحہ کو اٹھا لے تو اس کو اٹھا کے کیا کیا جائے گا؟ بولیں، بول دیں بھائی، اٹھا کے بٹھایا جائے گا۔ میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اٹھا کے کوئی مر جائے تو وہ بیٹھ سکتا ہے بھائی؟ قبر کے کندھوں تک کا نام موت تھا، جب اس کی جان نکلی اس وقت سے لے کر قبر کے کندھوں تک کا نام موت ہے، اور جو ہی اس کو قبر میں رکھا لوگ واپس آ گئے، اس کی اگلی زندگی کا آغاز ہو گیا، اس کی اگلی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ حاضرین گرامی قدر اس کو اٹھا کے بولو، میں پوچھتا ہوں مردہ کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے؟ اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ اور آپ توجہ چاہیں گے ایک لمحے کے لیے میری طرف ذرا دیکھیے گا، جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا اس کو کہا گیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دو جانب اس کو توجہ مبذول کرائی جائے گی، دو جانب۔ بہت ساری احادیث کا میں ملخص پیش کر رہا ہوں۔ اس کو وہ دیکھو، یہ جہنم ہے، کیا ہے؟ وہ دیکھو جنت ہے، وہ جنت کو بھی دیکھے گا۔ اب میں حدیث کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ جنت عرش سے بھی اوپر ہے، جنت بولے ذرا، جنت، ہاں سنیوں کے ایک معاملہ ہے کہ ہم سن ہو جاتے ہیں، کیا سن ہو جاتے، بس لوگ پوچھے نا کہاں سے آئے ہو، اور کہ جناب محفل نعت کے کی سن کے آئے، جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ سن کے کیا آئے ہو؟ پھر میں سن ہو گیا تھا۔ او بھائی لنگر بھی کھایا کریں، یہ علم بھی لنگر ہے، علم بھی لنگر ہے، یہ بھی لنگر لیں۔ اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا۔ جنت میں نے کہا کہ عرش سے بھی، یہ اہل سنت کا عقیدہ، عرش سے بھی، وہ قبر میں بیٹھا عرش سے بھی اوپر دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، میں نے تو آپ کو بلانا ہی نہیں ہے۔ عرش سے بھی، جنت عرش سے بھی، وہ قبر میں لیٹ کر عرش سے بھی اوپر جنت کو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو عرش سے بھی اوپر دیکھ سکتا ہے، یہ جو زندہ ہے یہ سار اٹھا کے دیکھے تو آسمان تک اس کی نظر جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جس کو آپ زندہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جس کی 6x6 کی نظر ہو، وہ آسمان پہ نظر اٹھائے بادلوں تک جائے گی، آسمان تک جائے گی، عرش پر نہیں جائے گی۔ یہ جس کو کہتے ہیں مر گیا مر گیا مر گیا، یہ قبر میں جب لیٹ جاتا ہے تو لیٹا ہوا جب اٹھ کے بیٹھتا ہے تو عرش سے بھی اوپر دیکھتا ہے، عرش سے بھی اوپر دیکھتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، جو عرش سے بھی اوپر کی چیز کو دیکھتا ہے وہ اپنے گھر نہیں دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ کیا بات، کیا بات، وہ اپنے گھر نہیں دیکھ سکتا؟ جو جنت کے اندر حور و غلمان کو دیکھ رہا ہے، جو جنت میں ملتے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپس کے اندر گھر والوں کو نہیں دیکھ رہا؟ حاضرین گرامی قدر،
کہاں پہ عقل پہ پردے پڑ گئے اور غلط غلط عقائد لوگوں کو سنانا شروع کر دیے. سنو، یہ کہا کرو مرنے کی تیاری کرتے ہیں، میلاد اس لیے مناتے ہیں. وہ زمین پہ بیٹھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ گڑا ہے، وہاں سے وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، وہاں سے وہ جہنم کو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر کی حالت یہ ہے، جو تندرست اور توانا اور زندہ ہے اس کی نظر کی حالت یہ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قبر کی مٹی اور قبر کے اندھیرے اس کی نظر کو ختم نہیں کر سکے. ختم یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو عام بندے کی بات ہے. داتا علی حجویری کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ بات ہے، کیا بات. سیدنا غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین بے کساں کی عظمت اور رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ اور سیدی و سندی و مولائی شیخ بحربر حضور زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بندہ جو ہے وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، ان کی روحانیت اور بڑھ جاتی ہے. کچھ بات سمجھ آئی؟ یہ جو قبر قبر کہہ کے ڈرا دیتے ہیں اور جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، جنت بھی دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی دکھائی جاتی ہے. یہ تو میں ضمناً ایک عقیدہ آپ کو بتا دیا. تو حاضرین گرامی قدر، اسے سوالات پوچھے جائیں گے اور تمام بخاری کی ایک روایت کا ایک جز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک سوال ہوگا، 3 سوال بھی ہیں بخاری کے اندر ہی. ایک روایت کے اندر 3 سوال، اور بخاری کے اندر ایک روایت میں صرف ایک سوال. ایک سوال پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. رسول اللہ کا چہرہ بددہا دکھایا جائے گا، اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں جو عاشق ہے اس کے چہرے پہ رعنائی آتی ہے یہ نہیں آتی. حاضرین گرامی قدر، تمام صحابہ کرام عزت اور عظمت اور رفعت اور بلندی اور شان والے، کل صحابہ عدول، کل صحابہ عادل ہیں. حاضرین گرامی قدر، ان کی عزت اور عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن حاضرین گرامی قدر اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا. کہا اگر اپنی گناہوں کے سبب کثافت اتنی آنکھوں پہ چھا گئی کہ تم دیکھ نہیں سکے، لیکن تم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی زیارت کرا دوں. حاضرین گرامی قدر، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوگی. اور حاضرین گرامی قدر، اور اسی لیے حاضرین گرامی قدر بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ رحمت دو عالم، سرور کائنات، شافعِ محشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، آخر الزمان پیغمبر، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے حجاب ہوگا. اور حاضرین گرامی قدر، جو اس سوال کا جواب دے دے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو اس سوال کا جواب دے دے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آؤ جب آپ سے پوچھا جائے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، بولو ذرا ہاتھ اٹھائیں اور گواہ بنائیں رب کو، کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، میں نے دیکھا کہ اب کافی تھک چکے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ حدیث سن کے کلیجے حلق تک آ جانے چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کی آواز آئی، کیا کہتے ہیں؟ جو غیرت اور حمیت والا وہ بولے گا، کیا کہتے ہیں؟ ذرا چہروں پہ رونق لا کے بولو، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، جو ہی قبر میں جائیں گے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ہم کہیں گے یا رسول اللہ. ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. قبر میں کہیں گے یہ میرے آقا مولا ہیں، میں ان کی نعت پڑھا کرتا تھا، میں ان کی نعت سنا کرتا تھا، ان کی مدحت
بیان کیا کرتا تھا، ان کی مدحت ادا کرتا تھا، ان کی حدیث سناتا تھا، ان کی حدیث سنتا تھا، محفل میلاد مناتا تھا، محفل میلاد میں آتا تھا، سرکار کے ذکر کی مجلس سے سجاتا تھا. کیا بات. عابد خیال کہے گا آقا میں تو نقابت کرتا تھا، اور نعت خان حضرات جو ہوں گے عثمان کہے گا یا رسول اللہ میں تو نعتیں پڑھنے والا تھا. کیا بات. رانا صاحب کہ یا رسول اللہ میں ان کو بلانے والا تھا. اور حاضرین جو آئیں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم میلاد میں آتے تھے اور ذکر کو سجاتے تھے. حاضرین گرامی قدر جو ہی وہ اس سوال کا جواب دے گا کوئی اور بات نہیں پوچھی جائے گی. جو فرشتے ممتحن جو کہتے ہیں موٹی موٹی آنکھوں والے وہ موٹے موٹے گورز یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو آئیں گے نا رب تعالیٰ انہی کو ہی خادم بنا دے گا. یہ سکول ہے نا. اگر آپ نے امتحان دیا ہو، جو ممتحن ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، جو امتحان لینے والا تو نگران جو ہوتا ہے سختی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ گردن یوں بھی نہیں کرنے دیتا. جب ہم تو امتحان دیتے تھے ڈاکٹریٹ تک گئے ہمیں تو کسی نے گردن بھی یوں نہیں کرنے دی. اتنے سخت ہوتا ہے جو نگران ہوتے ہیں. تو وہ تو نگران ہوں گے، سوال پوچھنے والے ممتحن ہوں گے، انہی کو رب کہے گا کیا دیکھتے ہو. یا خدا کے لیے مجھے آپ کی محبت چاہیے. جو اپنی قبر کو روشن اور منور بنانا چاہتا ہے وہ میرا ہم سفر بن جائے، مل کے بولیے ذرا ذوق بن جائے. کبھی میں نے مجمع کو یوں نہیں کہا، عابد بھائی کو پتا ہے میں سادی سادی باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. حاضرین گرامی قدر اور وہی ممتحن ہوں گے کیا دیکھتے ہو. رب کہے گا انہیں جنتی جوڑا پہنا دو. کیا بات. کیا بات. اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو. دیکھنے والوں کے لیے وہ قبر ہوگی، حقیقت کے اندر وہ جنت کا ٹکڑا ہوگا. کیا بات. اور جو اس سوال کا جواب نہ دے پائے گا، جو اس سوال کا جواب نہ دے پائے گا اسے کہا جائے گا اسے جہنمی جوڑا پہنا دو اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو. دیکھنے والوں کے لیے وہ قبر ہوگی، حقیقت کے اندر وہ جہنم کا گڑھا ہوگی. لوگوں اگر اپنی قبروں کو روشن کرنا چاہتے ہو، قبروں کو منور کرنا چاہتے ہو، قبروں کو باوقار کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے گدا بن جاؤ. اور محشر میں لیے چلتا ہوں قبر کے بعد پھر بہت ساری منازل ہیں، ان کو شارٹ کرتے کرتے محشر کی اندر لیے چلتا ہوں. اور محشر کے اندر بھی سٹیج لگا ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا. کتنا؟ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر ڈوب ہو رہا ہوگا. حاضرین گرامی قدر کچھ لوگوں کے لیے وہی وقت عصر کی نماز کے برابر ہوگا. جس طرح قبر جہنم کا ٹکڑا بن گئی اور جنت کا ٹکڑا بن گئی، بس اسی طرح 50,000 سال کا دن بھی ہو جائے گا اور مختصر بھی ہو جائے گا. پرسوں بلکہ دن تو چڑھ گیا اتوار کا، پرسوں میرے مولا کی ولادت. سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. جو علی کے نام پہ نہ بولے تو جا کے اپنا اپنا ٹیسٹ کرا لے. کیا بات ہے. جو علی کے نام پہ بھی نہ بولے. حضرین گرامی قدر وہ میں ایک روایت محشر کی سنانا چاہتا ہوں. خیبر میرے مولا نے فتح کیا کیونکہ رجب کا مہینہ ہے اور 12 آج تاریخ کل 13ویں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو میں کہ بطور یمن و برکت مولا کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. حضرین گرامی قدر یہ تو ایمان اور حمیت کا تقاضا ہے مولا کا ذکر کرنا. اور سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل آپ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کو تکنا عبادت ہے. کیا بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. جب خیبر فتح ہوا نا، خیبر فتح ہوا تو آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ سرکار نے لعاب دہن لگایا. یہ پوری روایت جو ہے وہ ساری روایتوں کو اکٹھے کریں تو اس کا خلاصہ، کیونکہ بہت ساری احادیث سنائی نہیں اس وقت جا سکتی. سرکار نے اپنا امامہ بھی دیا اس دن، اپنا امامہ بھی. سرکار نے علم بھی دیا، سرکار نے مولا کو تلوار بھی دی.
ایک صحابی نے ہاتھ باندھ کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آج علی کو علم تھمایا ہے, جھنڈا دیا ہے علی کو, آقا قیامت والے دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہاں میں پوری زندگی میں علی کے ذکر پر اتنی خاموشی میں نے نہیں دیکھی. میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہمارے پاس ایک آلہ تھا. اب میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. ابو سعید خدری کہتے ہمارے پاس ایک آلہ تھا, ہم چیک کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اللہ اب کیا ہم بات. ایک ایک ادھر نظر بھی ڈالیں گے. مومن کون ہے؟ بلڈ پریشر چیک کرتے رہنا تھا, شوگر چیک کر دیں, ہاں. شوگر دادی اینی شوگر ہے, بلڈ پریشر انہاں دس دیندا ہے. کہتے ساڈے کو بھی آلہ سی. ہاں. سیدنا ابو سعید خدری کہتے اللہ اکبر. یا علی. ہم چیک کرتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے. پوچھا آپ کے پاس آلہ کیا تھا؟ کہتے ہم علی کا ذکر کرتے, جس کے چہرے پہ رونق آ جاتی وہ مومن تھا, کیا بات. اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا وہ منافق تھا. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا ذکر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. ایک صحابی نے ہاتھ باندھ کر پوچھ لیا آقا یہ آج جھنڈا علی کو دیا ہے, قیامت والے دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں آج سج رہا ہے قیامت والے دن بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری. ایسے نہیں, ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے. آپ کو علی کے جھنڈے کا واسطہ, وہی جھنڈا لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. کیا بات. شکر ہے کہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. پہلے تو مجھے یوں ہی لگ رہا تھا میں پتھروں اور درختوں سے خطاب کر رہا ہوں. اب معاشر میں جس طرح قبر سے ڈراتے ہیں نا, اس طرح معاشر سے بھی ڈراتے ہیں. اس طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے علی کا ذکر کرا دیا, میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو معاشر میں اس ذکر کا صدقہ ملے گا کیا. قیامت والے دن عرش سجا ہوگا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے. آواز آئے گی یا احمد. یہ میری گفتگو کا کلائمیکس اور پیغام ہے. یا احمد یا احمد. سبحان اللہ. جناب آدم پکاریں گے. ایک شخص ہوگا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. جناب آدم کہیں گے یا احمد, سرکار دوڑ کر آئیں گے. دوڑ کر آئیں گے سرکار, کہیں گے تیرا امتی جہنم جا رہا ہے. سرکار اس کو بلائیں گے. اس کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا, میزان ہو چکا ہوگا. پاکستان نہیں ہے جس میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے, نہیں, وہاں پہ پورا پورا ناپ تول ہونا ہے, پورا پورا ناپ تول ہونا. حاضرین گرامی قدر, فرشتوں نے ناپ تول پورا کیا ہوگا, میزان پورا کیا ہوگا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشر میں کیا ہوگا. منزل الذی یشفع منزل الذی یشفع. میں کہا حضور الا باذن بھی پڑھ لو. ہے کسی میں جرت کوئی بولے, ہے کسی میں کوئی ہمت بولے الا باذن. وہ کہتا ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ تو بولے گا. ہاں الا باذن بھی تو پڑھ لیا کریں. اللہ حاضل کے آس سرکار آ جائیں گے, کہیں گے میزان دوبارہ لگاؤ. بس یہ پیغام ہے, جس کو سمجھ آ گئی. سرکار کہیں گے دوبارہ میزان لگاؤ. فرشتے یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ میزان تو ہو چکا, اب کوئی اور گنجائش نہیں ہے. فرشتے دوبارہ میزان لگائیں گے. اہل سنت کا عقیدہ سن لو, اللہ کی عزت کی قسم, اگر قیامت والے دن میزان دوبارہ لگائے گا تو وہ میرا اور آپ کا نبی لگوائے گا. کیا بات ہے, کیا میزان دوبارہ لگ جائے گا. سبحان اللہ. اور جب میزان دوبارہ لگے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے, وہی ہوگا جیسے پہلے تھا. سرکار ایک کلین چٹ نکالیں گے.
सफेद चिट, क्या सफेद से मुराद उसके ऊपर कुछ लिखा, अगर कुछ लिखा होगा तो उसके नामा अमाल में होगा। इसका मतलब है उसके नामा अमाल में वो चीज नहीं थी, तभी तो सफेद थी ना। हदीस क्या, सफेद चिट, क्लीन चिट होगी। सरकार डालेंगे क्लीन चिट, वो झुक जाएगा पल्ला। अगर कोई वो नेक अमल होता तो इसने लिखा होता, अगर कोई नेक अमल होता तो इसने, अगर कोई गलत होता तो इसने। इसका मतलब है इसके भी इल्म में नहीं, इसके भी इल्म में, इसके भी दफ्तर में, इसके भी दफ्तर में रसूलुल्लाह चिट निकालेंगे, वो पलड़ा झुक जाएगा, उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। पूछा जाएगा आका ये है क्या? ये अगर नेक अमल होता तो फरिश्तों ने लिखा होता। मैं जुमला बयान करने से पहले मैं बता दूं, फरिश्तों को भी उस चीज का नहीं पता होता जिसको मेरे आका का पता। क्या बात, क्या बात। आका कहते एक दिन इसने अपने मन में, एक दिन इसने अपने दिल में मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ा था, ये उसका अजर है। क्या बात है, क्या बात। हाज़रीन गिरामी कदर, जो मीजान दोबारा लगाए वही तो कब्र में आता है, वही तो हौज़े कौसर पे आएगा। सरकार के पास लिवाए हम्द होगा और सरकार मौलाए कायनात को पकड़ा देंगे। क्या बात, क्या बात। तो मौलाए कायनात को पकड़ा देंगे, अर्श सज जाएगा, सरकार की कुर्सी रखी जाएगी। सरकार की एक रिवायत में है एक कुर्सी, एक रिवायत में तो दो कुर्सियां, एक रिवायत में आते सरकार खड़े होंगे, एक रिवायत में आते सरकार बैठे होंगे। रब अपनी शान के लायक, किसी को इतराज ना हो जाए, रब अपनी शान के लायक, अपनी उलूही शान के लायक, जो उसकी शान है उस शान के लायक वो जलवा अफसरोज होगा, और सरकार अदबन खड़े होंगे। और दोनों को तत्बीक कर दिया जाए तो रब हुक्म देगा तो सरकार बैठ जाएंगे। तत्बीक हो गई। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, तो स्टेज लगा होगा, सरकार बैठ जाएंगे और सारे मिलादी आ जाएंगे, मौला अली झंडा फड़ के खड़े होंगे। क्या बात है यार, ये क्या मंजर का बात। मंजर देख ले। कब्र का भी एक मैंने मंजर रखा है और एक महशर का मैंने आपके सामने मंजर रखा है, और हाज़रीन गिरामी कद इस मंजर को जरा इंजॉय कीजिए और आपको पता चलेगा कि होगा क्या। हाज़रीन गिरामी कद सारे मिलादी आ जाएंगे। मेरे आका सजदे में गिर जाएंगे, सही बुखारी पढ़ने लगा हूं, सजदे में गिर जाएंगे पूरा माशर। असा यबाअसका रब्बुका मकाम महमूदा निकालें, तफसीर इब्ने कसीर को निकालें, इसके तहत आप मकाम महमूदा की तफसीर, एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूं, बाकी आप पढ़ते रहेंगे। हाज़रीन गिरामी कद पूरा माशर रब की हम्द करेगा, पूरा माशर, और रब रसूलुल्लाह की हम्द बयान करेगा। क्या बात है, क्या बात। इससे बड़ा जुमला और हो कोई नहीं सकता। क्या सरकार सजदे में गिर जाएंगे और परवरदिगार कहेगा इरफा अल्लाह रअसका या मुहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा। ए हबीब मुखड़ाते भी खा, ए हबीब चेहरा बदोहा उठा, सर सजदे से उठा, अपना मुखड़ा दिखा, सल तोता वशफा तुशफ़ा। मुस्तफा तू मांग मैं अता करूंगा, तू जिसकी शिफात करेगा मैं कबूल करता। क्या बात है, बस तू चेहरा बदोहा उठा, सुभान अल्लाह। तू अपना मुखड़ा इनको अल्लाह, दिखा दे, अल्लाह। अपना चेहरा बदोहा उठा दे, सल तोता वशफा तुशफ़ा। तू शिफात करता जा, मैं मानता जाऊंगा, तो सिफारिश करता जा, मैं मानता जाऊंगा। मुस्तफा सिफारिश करते जाएंगे, हम नारा रिसालत लगाते जाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो जाना चाहता है वो तो हाथ उठा लेना। जन्नत में जाने के लिए सारे बैठे हो, दोनों हाथ भी सारे बुलंद। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी।
کیا بات ہے سبحان اللہ. تو وہ سارے میلادی ہوں گے کہ آقا شفاعت کیجئے، اور سرکار کسی کو خالی نہیں بھیجیں گے، سرکار شفاعت کرتے جائیں گے. رب کے گئے حبیب یہ دن رکھا ہی تیرے لیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور ان کو دکھانے کے لیے رکھا تھا. آؤ دیکھو جو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ کہتا ہے الا باذن، جس کو میں اجازت دوں گا وہ تو کرے گا. اور یہ میں نے بخاری پڑھی ہے، اور آقا نے فرمایا آگے میں ہوں گا، آگے آگے پیچھے میری آل ہوگی. کیا بات ہے. یہ جنت، یہ شفاعت ہوگی، جنت کا دخول ہے. آگے میں ہوں گا، پیچھے میری آل ہوگی، اور دائیں اور بائیں. سمتیں کتنی ہیں عابد خیال صاحب؟ 4. 5ویں تو نہیں؟ جو اوپر سے آئے وہ چور، جو چھت پھاڑ کے آئے وہ، اور وہاں پہ چوری ہو نہیں سکتی. سمتیں کتنی ہیں؟ آقا نے فرمایا آگے میں، پیچھے میری، باقی کتنی سمتیں رہ گئی؟ کہا دائیں اور بائیں وہ ہوں گے جو میری آل سے محبت کرتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. شان کے اندر دخول ہوگا. کیا آکے میرے کریم آقا ہوں گے، پیچھے مولا علی ہوں گے، پیچھے حسن پاک ہوں گے، پیچھے حسین پاک ہوں گے، پیچھے امام زین العابدین ہوں گے، پیچھے امام باقر ہوں گے، پیچھے امام جعفر الصادق ہوں گے، پیچھے امام موسیٰ کاظم ہوں گے، پیچھے امام علی رضا ہوں گے، پیچھے امام تقی ہوں گے، پیچھے امام نقی ہوں گے، پیچھے امام حسن عسکری ہوں گے، پیچھے امام مہدی ہوں گے، پیچھے غوث اعظم ہوں گے، پیچھے داتا علی حجویری ہوں گے، پیچھے سلطان الہند ہند ہوں گے. کیا بات کیا بات. اور دائیں اور بائیں وہ ہوں گے جو نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہوں گے. حضرین گرامی قدر، نبی کا میلاد منانے والوں، رانا صاحب میں آپ کو مبارکباد دیگر پیش کرتا ہوں. آپ نے محفل میلاد کو سجایا، اللہ پاک آپ کے گھروں کو سجائے، آپ کے دلوں کو سجائے، اللہ پاک ہماری قبروں کو سجائے. اور پروردگار جس طرح ہم اس طرح اپنی حیثیت کے مطابق محفل پاک کی سجاوٹ کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے لائق ہماری قبروں کو سجا دے، اور سرکار کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اس میں جینا اور مرنا سکھائے، آقا علیہ السلام کے در کی گدائی عطا فرمائے. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل